جیسے یہ اگلا سوال تھا کہ شیعہ سنی جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں اور اس میں اتنی ساری جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو مطلب بحیثیت عالم اور آپ مطلب جس طرح سے بتاتے ہیں اور چیزیں بتاتے ہیں، اس سے ایک ایگریشن بھی آتا ہے، مطلب ایک وائلنسی بھی کریٹ ہوتی ہے، تو قیامت کے دن پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے اگر آپ ویسے کوئی دو اگر اس میں انسان بھی میرا قتل رول ہو ہوتے ہیں؟ تو میں اللہ سے پناہ مانگوں گا نا، میں تو اسٹاپ کروں گا فوراً، میں تو نہیں کچھ نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو وائلنس ہوئی ہے پچھلے 40 سال میں، فرقہ واریت کی وائلنس ہوئی ہے، 1970s میں کوئی ایسی وائلنس نہیں تھا شیعہ اور سنی کے درمیان. 1960s میں، 1950s میں اگر کبھی کہاں بار کوئی مثلا فساد ہوا ہے کسی محلے میں، وہ ایک محدود واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے آپ جائیں انگریزوں کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، یعنی ہندو مسلم کے درمیان فسادات ہوتے تھے، شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے علماء کو قتل کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہو سکتا تھا کسی محلے میں کبھی لڑائی ہو جائے نا، ایک دوسرے سے فسادات ہو جائے، وہ بھی نادر طور پہ، نادر طور پہ. لیکن 1980s کے بعد یہاں پہ کیا، وہ بہت ساری تنظیمیں بن گئی جن کا کام یہ تکفیر شیعہ، اور نہ صرف تکفیر شیعہ علمی لحاظ سے بلکہ عملی لحاظ سے شیعوں کو قتل کرنا، شیعوں کے امام بارگاہوں میں دھماکے کرانا، اور شیعہ کے امام بارگاہ میں جا کر جماعت کے وقت ان کو مشین گن سے ان نماز گزاروں کو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ 1980 سے شروع ہو گئے. پہلے تو شیعہ علماء کو اساسینیٹ کیا جاتا تھا، پھر شیعہ انٹلیکچوئلز کو، شیعہ تعلیم یافتہ حضرات کو، کاروباری حضرات کو، مشہور معروف حضرات کو. تو یہ جو ہوا ہے میرے یہ ایک خود جوش، یہ ایک نیٹو بورن گراس روٹ ایک موومنٹ نہیں ہوا ہے. یہ اس چیز کا رد عمل تھا کہ ایران شیعہ جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں ان کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے. شاہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. شاہ شیعہ تھا، وہ ایک ایسا شیعہ نہیں تھا کہ تشیع پہ عمل کرے، تشیع کی خدمت کرے، لیکن شیعہ تھا، 12 اماموں کو ماننے والا تھا. لیکن وہ ایک قوم پرست انسان تھا. اس کو کام نہیں ہے کہ بھئی پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں، میں شیعوں کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دوں، ان کو اپنی حمایت کے لیے میں ان کو آرگنائز کر دوں، ان کو مینیپولیٹ. اس کا یہ کام ہی نہیں تھا، شیعہ کارڈ کھیلتا ہی نہیں تھا وہ. لیکن انقلابی ایران کے بعد خمینی صاحب نے کہا کہ میں مسلمانوں کا امام ہوں، میں پورے عالم اسلام کا ولی فقیہ ہوں، امام ہوں. تو لازمی بات ہے، سنی تو نہیں مانتے نا ان کو، سنی تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ نے انقلاب کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، وہ کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن شیعہ طے، شیعہ حضرات، یعنی خمینی صاحب کی اتنی پاپولیرٹی تھی عالم تشیع میں انقلاب سے کچھ پہلے اور انقلاب کے بعد کہ اس کو حد سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی ایسا لیڈر نہیں گزرا ہے پچھلے ہم شیعوں میں مذہبی لحاظ سے پچھلے 200 300 400 500 سالوں میں جتنی پاپولیرٹی خمینی صاحب کو تھی، کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ ایک سادہ آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، مجتہد ہے، ٹھیک ہے نا، مقدس آدمی ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے، اس نے ایک ظالم بادشاہ کو ہٹائے، وہاں پہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے. تو انہی سادہ نعروں کی بدولت اس کو لوگ بہت پسند کرتے تھے، سنی بھی پسند کرتے تھے، لیکن شیعہ حد سے زیادہ. وہ تو خمینی صاحب کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے. حکومت پاکستان کو بھی یہ پتا تھا، حکومت سعودی عرب، امریکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسی لہر ہے کہ پورے عالم اسلام کو لے گی اپنے لپیٹ میں جہاں بھی شیعہ. اور پھر ایران نے کیا کیا کہ شیعوں کے لیے جہاں بھی ہیں ان کے درمیان پولیٹیکل پارٹیز بنانا شروع کیے، اور جہاں پہ حکومتیں کمزور ہیں وہاں پہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز بنا دی، وہاں پہ ملٹری پیراملٹری گروپس بنا دی، ٹھیک ہے نا. اگر حکومت وہاں پہ کمزور ہے تو صرف پولیٹیکل پارٹی بنا دو. اگر حکومت طاقتور ہے جیسے پاکستان میں، وہاں پہ نہیں بنا سکتا کوئی پیراملٹری گروپ، نہیں بنا سکتا شیعوں کا، تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بنا دی. لیکن جیسے لبنان ہے، وہاں پہ سینٹرل حکومت کمزور ہے، کنٹرول نہیں، وہاں پہ پیراملٹری گروپس بنا دی اپنے، ٹھیک ہے نا. افغانستان میں اس زمانے میں ہرج مرج تھا، حکومت وہاں پہ پیراملٹری گروپس بنا دی اپنے. تو یہ دیکھیں دنیا کو، وہ تو دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے نا، تماشا دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر پاکستان کی شیعوں کو موبلائز کیا جائے،
وہ ایرانی سیاست پہ چلنا شروع کر دیں تو یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جیسے حزب اللہ لبنان میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ ایران کے لیے، یہ پاکستان میں ہمارے لیے بہت خطرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضیاء کے زمانے سے، اس زمانے سے اس بات کا آغاز ہوا. اس میں خود حکومت پاکستان، فوج، ISI شریک تھے، اور امریکہ کی بھی سرپناہی حاصل تھی ان کو. سعودی عرب، ایمریٹس، ان سب لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، فنڈنگ فراہم کیے ان گروپس کو جن کا کام تھا شیعوں کو قتل کرنا. دیکھیں شیعوں کے عقائد یہ تو انقلاب کے بعد تو نہیں بنے کہ ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. ہم انقلاب ایران سے پہلے شیعہ تھے. ابو بکر عمر کو نہیں مانتے تھے، عائشہ کو نہیں مانتے تھے، کوئی ہمارا عقیدہ چینج نہیں ہوا حکومت ایران، انقلاب ایران کے بعد. تو انقلاب ایران کے بعد یہ تکفیر کی لہر کہاں سے آ گئی؟ یہ جماعتیں کہاں سے بن گئی؟ یہ گروپس جن کو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو حکومتی سرپناہی سرپرستی حاصل تھی، انٹرنیشنل فنڈنگ ان کے پاس ہوتی، یہ کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ریاکشن تھا کہ انقلاب کی لہر کو روکا جائے، اور اس لہر کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے. پاکستان میں اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ شیعوں کی تکفیر کیا جائے اور شیعوں کو قتل کیا جائے، تاکہ شیعوں میں وہ بات ہی نہ رہے کہ ایک پولیٹیکل پاور کے طور پر شیعہ آئیڈینٹیٹی کے ساتھ یہ پاکستان کی سیاست کو انفلوئنس کر سکے. وہ اس میں بہت کامیاب ہو گئے، واقعی کامیاب ہو. حکومت پاکستان بھی کامیاب ہو گئی، سعودی عرب بھی کامیاب ہو گئی، اور CIA ویسٹ بھی سب کامیاب ہو گئے. عرب دنیا میں ایک اور طریقے سے اپنا گیا. عرب دنیا میں یہ تھا کہ صدام کو کہہ دو حملہ کر دو. صدام اگر حملہ نہ کرتا تو یہ لہر انقلاب لے لیتا، بھائی کویت گر جاتا، کویت میں انقلاب، عراق میں بھی انقلاب آ جاتا. سنیں نا، اگر عراق میں انقلاب، وہ خمینی اسٹائل کا انقلاب آ جاتا، کویت تو کوئی بات، یہ یعنی مڈل ایسٹ ختم ہے بھائی. یہ دو بڑے ملک ہیں مڈل ایسٹ میں، ایک عراق ہے ایک ایران ہے. اگر یہ دونوں خمینی صاحب کے ہاتھ میں آ جاتے نا، سعودی عرب کچھ بھی نہیں، وہ تو روک ہی نہیں سکتے اس لہر کو. وہ لے لیتے بھائی یہ پورے مڈل ایسٹ کو، جتنا آئل گلف، جہاں پہ اس زمانے میں 80s میں ابھی دیکھیں تیل کی پیداوار جو ہے دوسرے علاقوں میں زیادہ ہے. 80s میں دنیا کا 80% تیل وہاں سے نکلتا تھا، پرشین گلف سے نکلتا تھا. اس زمانے میں کوئی اس بات کو اجازت دینے کے تیار نہیں تھا کہ انقلاب، ایک اینٹی ویسٹرن گروپ جو خمینی صاحب ہیں، وہ 80% آئل فلو کو کنٹرول کریں. تو وہ ہر کام کے لیے آمادہ تھے کہ اس کو روکا جائے. تو اس لیے انہوں نے صدام صاحب سے کہا دیا کہ بھائی مارو، اور صدام وہ تئی کتا پاگل، اس نے بھی حملہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دیکھیں یہ شیعوں کو قتل کرنے کا لہر اور شیعوں کی تکفیر کا لہر شروع ہوا ہے. اب دیکھیں اس کے بعد سعودی عرب میں اور امارات وغیرہ میں وہاں پہ بھی شیعوں کی کافی تکفیر ہو گئی، تاکہ کوئی انقلابی حکومت ایران کے وہ حمایت نہ کرے. تو ان سب یہ جنہوں نے دیکھیں یہ جو شیعہ مسلمانوں کے درمیان فسادات ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا رول جو ہے شیعہ علماء کا ہے. شیعہ علماء کی غلطی ہے. شیعہ علماء کی کیا غلطی ہے؟ کہ وہ علیہ کار بن گئے ایران کے. اگر وہ علیہ کار ایران کے نہ بنتے اور شیعہ قوم کو ایرانی سیاست اور اس کی منہج اور اس کے جو اس کا طریقہ کار تھا اس پہ نہ چلتے، تو یہ پاکستان وغیرہ میں شیعہ کشی کا اور شیعہ کی تکفیر کا اور شیعوں کے قتل کا کوئی وجہ نہ رہتا. کیونکہ جو تنظیمیں بن گئی وہ ایک ری ایکشن کے طور پر، ایک سپر کے طور پر، ایک دفاع کے طور پر، کہ ایرانی ویو کو کیسے ہم ریپلس کریں، ایرانی موج کو ہم کیسے پیچھے ہٹائیں، اس وجہ سے بنی تھی. تو اس میں ایران کا خمینی صاحب کا بہت قصور ہے، خامنئی صاحب کا بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی، کہ انہوں نے شیعہ کارڈ کھیلا، شیعہ کمیونٹیز کو اور شیعہ پاپولیشنز کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے. ہر ملک میں جہاں بھی شیعہ رہے، امریکہ میں بھی یہی ہے، یہاں پہ شیعہ مساجد، شیعہ ممبرگاہ سب ایران کے ہاتھ میں. تو یہ بہت بڑی غلطی تھی، اس کی وجہ سے ہم قتل ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں شیعہ قوم کو بیدار ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے شیعہ قوم کو، اور شیعہ علماء کو بیدار ہونا چاہیے. اور شیعہ علماء اکثر اس بات کو جانتے ہیں لیکن اعتراف نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کیوں بنی ہے. سپاہ صحابہ بنی ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مقابلے کے لیے بنائی ہے، خود حکومت پاکستان نے بنائی ہے. وہ خود جانتے ہیں، اکثر علماء جانتے ہیں ان باتوں کو. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی. انقلابی ایران شیعوں کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی.
یعنی اور وہابیت کے لیے بہت اچھا تھا. اس کی وجہ سے وہابیت کو بہت فروغ ملی, ان کے مدارس کو بہت فنڈنگ ملے, کروڑوں کے نہ بلین ٹریلینز کے حساب سے پوری دنیا میں ان کی جو اشاعت ہوئی, ان کی جو سرپرستی ہوئی, ان کو جو آزادی ملی, امریکہ نے, سعودی عرب نے, اور سعودی عرب کے جتنے اس کے آئل انکم تھی سب وہابیت کی خدمت میں ان لوگوں نے لگا دی. یہ ہمارے لیے بہت مصیبت, میں سمجھتا ہوں اس بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے مذہب کی. اور ابھی تک افسوس کی بات ہے کہ میری قوم سوئی ہوئی قوم ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 40 سال سے کیوں ذبح ہوئے ہیں. یہ غداری کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دے رہے ہیں کہ کیوں تم ذبح ہو رہے ہو. یہ ان کے علماء کی بدبختی ہے, ان کے علماء کی ان کے ساتھ غداری ہے. ہم شیعہ ہیں, جو پاکستانی شیعہ ہیں وہ ملک کے وفادار بنے, اور ملک کے وفادار ہیں, ایران کے اہلکار نہ بنے. اور ایرانی سیاست کے ان کے جیسے وہ ایک تھے نا پاکستان میں عارف حسینی, وہ وہی جو نعرے تھے خمینی صاحب کے, اس پہ وہ 100% اسی کو کاپی کر کے نا پاکستان میں ریلیز بناتا تھا. وہ سید عارف حسین الحسینی اسی کو کاپی کر کے ادھر پاکستان میں. یہ باتیں شیعوں کی تباہی کے سبب ہیں, اور شیعہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے, اور شیعہ کبھی ان کو یہ جو بین الاقوامی بڑی طاقتیں ہیں اور خود حکومت پاکستان, یہ کبھی ان پہ اعتماد نہیں کرے گا جب تک کہ یہ ایران کے اہلکار رہیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس نقطے کو سمجھنا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر علماء ہیں, ان کی پرورش ان مدارس میں ہوتی ہے, یہ قوم جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی پرورش انہی مدارس میں ہوتی ہے جن کا کریکولم ہی یہی ہے, جن کا نصاب ہی یہی ہے کہ کیسے ایسے افراد کی پرورش کی جائے جو ایرانی سیاست کو دنیا میں پروموٹ کریں. اگر پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان میں, ہندوستان جاتے ہیں تو ہندوستان میں. تو یہ شہنشاہ نقوی صاحب کسی اور بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ شہنشاہ نقوی صاحب اور ان جیسے افراد یہ ذہنی لحاظ سے برین واشڈ ہیں. یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ولایت فقیہ یہ جو ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں خطا ہو سکتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, صرف افسوس اور درد کا اظہار میں کر سکتا ہوں. شیعہ مجھے گالی دیں گے بہت سارے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. جی سر. سر آپ نے کافی لمبی جو ہے وہ آپ نے تفصیل دی ہے. اچھا, یعنی یہ پیراملٹری ایک موومنٹ تھی rather than یہ ایک ریلیجیس موومنٹ تھی. ٹھیک, یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتایا. لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو آفٹر 2010 کے بعد ایک دفعہ پھر سرج آئی اتحاد بین المسلمین کی. شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب ایک پیج پہ آ گئے. گزشتہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ 10 سے 15 سالوں میں تو آپ کو کوئی ایسے فسادات, نہ قتل و غارت, نہ اسیسینیشن, نہ ٹارگٹ کلنگ, نہ بم بلاسٹ, کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. لیکن اسی ویو کے کوئٹے میں درمیان تو ہوا ہے نا, بعض یعنی جگہوں کہ میں تو ہوتا رہتا ہے نا, بعض جگہوں میں تو وہ ہوتا رہتا ہے. اٹس ویری مائنیوٹ. ہاں, لیکن وہ آپ کو پتہ نا کچھ جگہوں پہ وہ رفٹ رہتی ہے, لیکن لیکن میں اتنا عام سمجھتا ہوں نہیں نا, جس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جو ہے نا تکفیری جماعتیں خود ایک مصیبت بن گئی. ان کو یوز تو کیا گیا نا شیعوں کے خلاف. جو تکفیری جماعتیں اور ٹیررسٹ جماعتیں تھیں جو شیعہ کو قتل کرتے تھے, یہ خود حکومت کے لیے پرابلم بن گئی نا, جو لوگ ان کی سرپرستی کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر ان کی کہاں آرامدی ختم ہو گئی, کیونکہ شیعہ اتنے کمزور ہو گئے اور شیعہ اتنے پس گئے کہ پھر وہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب شیعوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ میں آ گیا ہے. اگر یہ دوبارہ کبھی ہمارے اسٹیٹ کے لیے, ہمارے پالیسیز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ایسے ہی, کیونکہ شیعوں کے پاس کیا ہے, نہ پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے نہ کوئی الیکشن جیت سکتے. ایسا سسٹم ہی ایسا ہے پاکستان میں کہ, اور نہ یہ کوئی جلسہ کا اپنا کرا سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں وہ 80s میں ہوتا ہے مفتی مرحوم مفتی جعفر صاحب کا ایک جلسہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, لیکن سر پارلیمنٹ میں ہے اس کے بعد تو کبھی نہیں کر سکتے نا. ریپرزینٹیشن والد تشیع پارلیمنٹ میں شیعہ ہے, آئیڈینٹی کے بالکل ساتھ نہیں ہے, ریپرزینٹیشن. شیعہ آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں ہے. وہ پیپل پارٹی نے کسی نے ٹکٹ دیا نا, یا اس نے نہیں, ہمارے سینیٹر ہیں پی ٹی آئی نے وہ ایک دو سے کیا سنی مولوی کتنے ہیں بھائی اس کے مقابلے, وہ تو بہت زیادہ. وہ تو ایک آدمی کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک مولوی اگر شیعہ مولوی جاتا ہے نا ایم این اے بن کے, تو ایک آدمی تو کچھ ہی نہیں کر سکتا نا. ان کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. جس طرح وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہم ریپرزینٹ نہیں ہوتے ہیں نا. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ سیاست والوں کو پتہ چل گیا کہ اب زیادہ سے زیادہ 2010 کے بعد شیعوں کو اتنا زیادہ قتل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لیکن وہ کبھی بھی اس دوبارہ سوئچ کو آن کر سکتے ہیں.
یہ ایک ایسی چیز ہے ان کے لیے بہت آسان ہے. وہ دوبارہ کبھی بھی ایسے گروہ بہت سارے مل جائیں گے ان کو کہ وہ شیعوں کو سر بہت مزے سے قتل کریں دیکھیں گے. جی دیکھیں لیکن یہ اس کا آپ نے اپنی بات میں جواب دیا نا کہ جہاں بھی کوئی اینٹی اسٹیٹ کوئی ایک گرفت تیار ہوتی ہے تو پھر اسٹیٹ ہی ہے نا، اس نے تو اپنے آپ کو اور اپنی آئی ڈونٹ بلیم، میں حکومت کو بلیم نہیں نظر کرتا رکھنا حکومت ہے. پاکستان کو. ہاں مطلب وہی نا کوئی بھی آپ حکومت دیکھیں ہوتا نا، یہی آپ کر نے بھی لیتا نا. بتایا. کوئی بھی حکومت ہوتا، ہاں دیکھ حکومت پاکستان کو یہ تو فرشتہ تو نہیں کہ آسمان سے آیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک جماعت ہے جو ہمارے لیے ایک رسک ہے، سیکیورٹی رسک ہے، نیشنل سیکیورٹی رسک ہے ہمارے لیے. تو اس کو کیسے مینج کیا جائے، انہوں نے طریقہ ڈھونڈ لیا بھائی کہ اس کو مینج کرنے کا یہ طریقہ ہے. غلط، بہت ہی بروٹل طریقہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں شیعہ قوم نے حکومت پاکستان کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا. 80s میں اگر آپ چلے جائیں نا، عارف حسینی، ساجد نقوی صاحب، ان لوگوں نے حکومت پاکستان کے لیے کوئی راستہ ہی چھوڑا ہی نہیں تھا جی، سوائے یہ کہ یہی کر لیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا. کیونکہ یہ ان کا نعرہ ہی تو تھا کہ آپ پاکستان میں انقلاب. وہ یہ بات ان کی بات یہ چل رہی تھی نا، یہ پاکستان میں انقلاب کی بات کر رہے تھے. تو آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل پاگل تھے یہ سب. شیعہ لیڈرشپ 80s 90s میں سب پاگل تھے، جنون میں تھے. پتہ ہی نہیں یہ کسی اور فضا میں تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں آپ کیسے انقلاب کریں گے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. فقہ جعفریہ کون آپ کو نافذ کرنے دے؟ پاگل ہیں آپ. ابھی تک حنفی فقہ نافذ نہیں ہوا جی، ان کی اکثریت ہے. آپ کو کوئی یہ کسی اور دنیا میں تھے. ہمارے شیعہ مولوی اگر دیکھیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن یہ بہت بیوقوف ہوتے ہیں. یہ ایک معاملے میں تیز ہوتے ہیں، وہ پیسے جمع کرنے جو ان کی جو ذاتی مفادات ہو. لیکن قوم کی صلاح کو، ان کی مصلحت کو کیسے پروموٹ کیا جائے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، میرے قوم کی خدمت کیسے کریں، ان کو آگے اس میں یہ بالکل 100% اگنورنٹ ہے، بیوقوف ہے، ان کو کچھ نہیں آتا. سر جو میں بات کرنے لگا تھا جس میں سے بیچ میں ہی بات رک گئی، وہ یہ ہے کہ آفٹر 2015 نا ایک سرج آئی انٹرنیٹ انفارمیشن کی. تو اس میں کچھ اہل سنت کے یا مکتبہ فکر کے بھی کچھ علماء تھے اور شیعہ میں بھی تھے جنہوں نے پھر سے ایسی ایک تکفیری وہ ہوا دی چیزوں کی جس نے دوبارہ سے سوسائٹی میں تھوڑا سا انریسٹ کریٹ کیا. آپ کو ایسے یہ لگتا نہیں ہے کہ 15 کے بعد اب مطلب جیسے اب آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں بیٹھوں آپ ڈیفینڈ کر لو یا میرے سے بحث کر لو، میں غلط ہوں گا تو میں معافی مانگ لوں گا یا اپنی اصلاح کر لوں گا. لیکن کچھ اور ایسے مکتبہ فکر کے لوگ بھی آئے جنہوں نے صرف اور صرف تکفیریت کو بہت زیادہ ہوا دی اور ایک دم سے ایک وائلنس سوسائٹی میں دوبارہ آیا، سمجھنے کے نام پہ، پڑھنے کے نام پہ، نالج کے نام پہ. لیکن پھر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر سے ایک دفعہ یہ ویو آئی کہ میرے جو انٹرنیٹ کی زیادہ وجہ سے اسٹڈیز ہیں نا شیعہ سنی فساد اٹھے. پاکستانی سیاست میں، وہ 2015 کے اتنے مجھے نالج نہیں ہے. مجھے جو زیادہ میں نے انٹرنیٹ کی فوکس وجہ سے کہہ رہا ہوں سر، سیاست نہیں کہہ رہا. جیسے عرض کر کہ رہا ہوں، آپ یہ کو پتہ شیعہ میں کن کی بات کر. انٹا شیعہ جو کلائمیٹ ہے، مجھے زیادہ جو اس کا مطالعہ ہے 80s اور 90s کا ہے. 2015 کے بعد میں نے، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا نہیں ہوں اور وہاں کے اخبار وغیرہ میں نہیں پڑھتا، تو اس میں مجھے زیادہ نالج اس زمانے کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اخبارات کے کلپس وغیرہ زیادہ دیکھے ہیں، اس زمانے کے ریسرچ ہے میرا. لیکن 2015 کا مجھے اتنا نہیں معلوم اس کے بعد صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے یہ باتیں یعنی، اور میں نے بہت ہی ٹاپ لیول کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے کتابیں میں نے پڑھی اس مسئلے پر. مجھے یہ جو عرض میں کر رہا ہوں اس پہ مجھے پختہ یقین ہے کہ جو میں اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. لیکن بعض باتیں مجھے نہیں معلوم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. 2015 کے بعد جو کلائمیٹ ہے پاکستان میں، میں ذرا زیادہ آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ جیسے کہ انٹرنیٹ پہ محمد علی مرزا صاحب آئے اور مفتی طارق منصور، بہت سارے لوگ آئے. جب انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں شروع کی جو کہ اتنی عام نہیں تھی عوام میں، دین پھر ایک دفعہ سے پھر ٹرینڈ آیا ڈیبیٹس کا، باتوں کا، نالج کا ایکومولیشن زیادہ ہوئی. دین پھر اس کے اوپر جو ہے مناظر یہ سارے شروع ہو گئے. تو پھر کہیں نہ کہیں وہ پھر ایک وائلنس کا عنصر آ گیا کہ ایک تکفیر کا پھر باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا 15 کے بعد، یعنی کہ 18-19 کے اوائل کے بعد. یعنی پھر سے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ رک چکی تھی. یعنی کہ شیعہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی رسومات ادا دیکھیں کر یہ رہے جو تھے، سنی وائلنس بڑے ہوتا ہے اچھے نا، طریقے سے اپنی جو ٹیررسٹ گروپس وائلنس کرتے ہیں، مثلا کوئی آتا ہے کسی جگہ پہ کوئی کام، اس کے پیچھے بہت پلاننگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت مین پاور ہوتا ہے، فکری طاقت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتا ہے. تو یہ یوٹیوبر یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا،
یہ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے آرگنائزیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اور حکومت پاکستان کا اتنا پاکستان پہ کنٹرول ہے کہ ایسے آرگنائزیشنز ان کی اجازت کے بغیر پاکستان میں آپریٹ نہیں کر سکتے. پاکستان میں ان کی اپنی وہ اجازت دیں گے تو یہ آپریٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسی کوئی بات پاکستان میں ہوتی ہے، میرا جو امپریشن ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے بالخصوص اس کی جو جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس کو فوج وغیرہ، یہ ان کی کافی گرفت ہے پاکستان پر. وہ ان سب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر اس طرح کے کام کوئی بہت کم کر سکتا ہے، لیکن یہ اس سے نمٹنا بہت آسان سے نمٹ لیں گے. پاکستانی اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے ملک اور قانون کو جو ہے نا وہ رائج کرنے میں بڑی بہترین ہے. اس معاملے میں تو بہت بہتر ہے. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف